بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہرین سبتین اور یہ ہے میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، یہ جو ویڈیو بھی آپ نے آغاز میں دیکھی ہے، اس میں یہ بچہ جو ہے یہ ڈان کی طرح کس طرح سے اپنے ہاتھ اپنی جیکٹ کی جیب میں ڈالے اور لہراتا لہراتا آگے آگے جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے پولیس والے بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں جیسے کوئی ڈان ہو بڑا سارا۔ یہ اپنے آپ کو ایسا سمجھ رہے جیسے یہ کوئی شہزادہ ہے یا شاید کوئی بہت ہی بڑا آدمی ہے، اور اس کی چال اس وقت آپ نوٹ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا یہ کون ہے، یہ بچہ جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کا مرڈر کیا۔ مرڈر کرنے کے بعد اس نے فرار ہونے کی کوشش کی اور پولیس نے اس کو پکڑ لیا۔ یہ بڑا ہی افسوسناک واقعہ جو کہ گجرانوالہ میں پیش آیا، اور انیشلی جب یہ واقعہ رپورٹ ہوا تھا تو یہ بتایا گیا تھا کہ ایک بچے نے اپنی ماں کا غیرت کے نام پر قتل کر دیا۔ اب آپ ذرا یہ دیکھیے گا کہ بچہ جس کی عمر صرف 10 سال ہے، اس کی عمر آپ اس کے ڈیل ڈول کو بھی دیکھ کے اندازہ لگا ہی سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر کہ یہ بچہ جو ہے یہ کتنا کم عمر ہوگا۔ اور اس کو یہ کس نے بتایا کہ اس کی ماں جو ہے اگر وہ اس طرح سے خدا نخواستہ اگر وہ ایسی ہو بھی تو اس نے اس طرح سے قتل کر دینا ہے، اور یہ قتل کرنے کے لیے اس کے پاس گن بھی موجود تھی۔ اس نے باقاعدہ طور پہ ایک برقع پہنا ہوا تھا۔ اب یوٹیوب کی کچھ پالیسی ہے، ورنہ میرے پاس وہ CCTV فوٹیج ہے جس کو میں اگر آپ کو تھوڑا سا دکھا سکوں، اب میں لگا نہیں سکتی کیونکہ کچھ تھوڑی سی ایسی اسٹرکٹنیس ہے جس کی بنا پر میں آپ کو دکھا نہیں سکتی، لیکن اس میں یہ بچہ جو ہے یہ اپنی ماں کے پیچھے برقعے میں چلتا ہوا جا رہا ہوتا ہے۔ اس کی ماں آگے آگے ہوتی ہے اور یہ خود جو ہے یہ برقعے میں ہوتا ہے، اور اس کی ماں 2-3 بار مڑ کے پیچھے دیکھتی ہے۔ اس عورت کو اس وقت گلی کی جو ایک تنگ سی گلی تھی اس کے اندر سے گزرتے ہوئے اسے احساس ہو رہا تھا کہ کوئی مسلسل اس کو فالو کر رہا ہے، اور وہ برقعے میں ایک عورت ہے۔ تو اس کی ماں نے 2-3 بار مڑ کے پیچھے بھی دیکھا کہ یہ میرے پیچھے کون آ رہا ہے، اور اس کے بعد یہ لڑکا جو ہے یہ تیزی سے اپنی ماں کی طرف لپکتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور عورت بھی ہوتی ہے اور اپنی ماں کے اوپر فائر کرتا ہے۔ اچھا، آپ اس کی مہارت ذرا دیکھیے گا۔ میں آپ کو یہاں پہ یہ ویڈیو کوشش کرتی ہوں کہ آپ کو دکھا سکوں، ذرا یہ دیکھیے گا۔ معذرت کے ساتھ اسکرین میری ذرا اس کی کیمرے کی ٹوٹی ہوئی ہے۔ اس کے اندر ذرا دیکھیے کہ یہ جو 2 خواتین جا رہی ہیں اور ان کے پیچھے یہ برقعے میں آ رہا ہے، اور اس نے کس طرح سے اس نے اس کو قابو کیا ہے، اور یہاں پر جی وہ دوسری خاتون جو ہے وہ بھاگ جاتی ہے، اور یہ جو ہے یہ اپنی ماں کو مسلسل فائر پہ فائر کرتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے۔ یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا کہ انسان تھوڑا سا گھبرا جائے یا پیچھے ہٹ جائے، لیکن نہیں، یہ اپنی ماں کو فالو کر رہا ہوتا ہے باقاعدہ طور پہ، اور برقعے میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ جب گن ان کی طرف تانتا ہے تو دوسری عورت جو ہے وہ بھی زخمی ہوئی ہے۔ دوسری عورت جو ہے وہ بھاگ جاتی ہے، اور یہ اپنی ماں کا پیچھا نہیں چھوڑتا اور اس کو پے در پے فائرنگ کر کے اس کو وہیں پر قتل کر دیتا ہے، جس کے بعد یہ خود بھی بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے بعد اسے پکڑ لیا جاتا ہے۔ اب یہ لڑکا جب اسے پکڑا گیا تو پہلے تو اس نے وہی رٹا رٹایا بیان جو ہے وہ پولیس کو دیا۔ اس نے کہا کہ میری ماں جو ہے وہ ایک ٹھیک عورت نہیں تھی، اس کی والدہ کا نام نادیہ ہے، اور یہ لڑکا جو ہے اس کا نام سجاول ہے۔ یہ کہتا ہے کہ میری ماں جو ہے وہ ٹھیک عورت نہیں تھی، اس کا لوگوں کے ساتھ چال چلن ٹھیک نہیں تھا، ملاقاتیں تھیں، اور اس وقت بھی وہ ملاقات کے لیے جا رہی تھی، اور مجھے یہ بات پسند نہیں تھی، اس لیے میں نے اپنی ماں کا پیچھا کیا، اور اس کے بعد میں نے موقع پاتے ہی اسے مار ڈالا۔ جب اس سے یہ پوچھا گیا کہ تمہیں یہ گن کہاں سے ملی، ظاہر سی بات ہے 10 سال کا بچہ، آج کل تو بڑے بڑے جوانوں کے پاس جو ہے گن جو ہے وہ ہونا بہت بڑی بات ہوتی ہے، تو یہاں پر یہ بالکل چھوٹا سا بچہ 10 سال کا، ایک بالکل ہی کہہ لیجیے لو مڈل کلاس سے جس کا تعلق ہو، جس کے لیے گن کا حاصل کرنا کوئی اتنا آسان کام بھی نہیں ہو سکتا، نہ صرف بچہ ہونے کی وجہ سے بلکہ گن کو افورڈ کرنا بھی مشکل ہے، تو اس کے پاس وہ گن پہنچی کہاں سے؟ تو اس پر اس کا یہ کہہ رہا تھا کہ یہ گن جو ہے اس نے غالباً اپنے کسی دوست سے لی ہے، نواب چوک میں اس کا ایک دوست رہتا ہے، اس کے کہنے پر لی ہے۔ لیکن پھر جب اس کی انویسٹیگیشن کی گئی، ظاہر سی بات ہے وہ بچہ تھا، اس کو پکڑا پولیس نے، پھر اسے اپنے طریقے سے تفتیش کی، عدالت سے 2 دن کا جوڈیشل ریمانڈ بھی لیا، لیکن چونکہ آپ کو بتائیے کہ جو ہمارا سسٹم ہے اس کے اندر جو جوینائلس یعنی کہ جو بچے ہوتے ہیں، یا جو آپ کے 65-60 سے اوپر کے لوگ ہیں، یا جو ذہنی طور پہ ٹھیک نہ ہو، یا پھر جو پریگننٹ عورت ہوتی ہے ان کے لیے بیل جو ہے اس کی گنجائش موجود ہوتی ہے، ضمانت انہیں مل سکتی ہے۔ لیکن جب اس بچے سے باقاعدہ طور پہ پوچھ گچھ کی گئی تو پھر اس نے کیا باتیں بتائیں، دیکھیں۔ پہلے اس نے کہا کہ والدہ کے غیر محرم لوگوں سے تعلقات تھے، اس لیے میں نے اسے قتل کر دیا۔ پھر اس نے بتایا کہ والدہ کو قتل کرنے کے لیے پستول میں نے نواب چوک میں رہنے والے اپنے ایک دوست سے لی۔ لیکن اب اس خاتون کے بھائی کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا، جس میں اس بچے کے والد کو نامزد کیا گیا ہے۔ پولیس کو یہ شبہ تھا کہ بچے سے یہ کام بہلا پھسلا کر کیا گیا ہے، کروایا گیا ہے،
لیکن اب بھائی کا بھی یہ کہنا ہے کہ والد کے ہی کہنے پر اسے اپنی والدہ کو قتل کیا ہے۔ اب اصل میں کہانی کیا ہے ذرا میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ یہ نادیہ نامی جو خاتون ہے اس کی اپنے میاں کے ساتھ بڑے عرصے سے ناراضگی چل رہی تھی اور 8-9 ماہ سے علیحدہ رہ رہے تھے۔ اب اس خاتون نے اپنے شوہر سے تنسیخ نکاح کا مقدمہ کرایا ہوا تھا، وہ اپنا اس سے نکاح جو ہے اس کی تنسیخ چاہتی تھی۔ ایسے میں اس کے باپ نے، اب میں حیران ہوتی ہوں کہ کیسے کیسے باپ ہوتے ہیں، اس نے اپنے بیٹے کو کس طرح سے تیار کیا، آمادہ کیا۔ پہلے اس نے اپنے بیٹے کا ذہن یہ تیار کیا کہ تمہاری ماں ٹھیک نہیں ہے۔ اب بچے نے جو باتیں بتائی ہیں پولیس کی کسٹڈی میں آپ کو وہ باتیں بتا رہی ہوں۔ اس نے بیسیکلی پہلے تو لڑکے نے پولیس کے سامنے یہ کہا کہ میری ماں ٹھیک نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد پولیس نے اسے پوچھا تمہیں کیسے پتا تمہاری ماں ٹھیک نہیں تھی؟ تو پھر اس نے کہا کہ میری ماں جو ہے اس کے لوگوں کے ساتھ تعلقات تھے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا تم نے اپنی ماں کو کہیں دیکھا، کچھ ہوا اس طرح؟ تو اس نے کہا نہیں، مجھے میرے باپ نے بتایا۔ جب اس سے طریقے سے پوچھ گچھ کی گئی تو اس نے کہا کہ مجھے میرے باپ نے بتایا تھا کہ تمہاری ماں کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، اسی لیے وہ میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، میں تو تمہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، تمہاری ماں کو رکھنا چاہتا ہوں، لیکن دیکھو وہ تو غلط عورت ہے۔ تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میرے باپ نے مجھے آمادہ کیا اس بات پہ کہ چونکہ وہ غلط ہے اور تم تو بچے ہو، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، تو میں بھی اس کو مار دیتا، لیکن میں تو پھر جیل چلا جاؤں گا، پھر نہ تمہاری ماں ہوگی نہ تمہارا باپ ہوگا، تمہیں کون پالے گا؟ تو ایسا کرتے ہیں کہ تم اس کو مار دو۔ تو اس شخص نے اپنے بیٹے کو پستول جو ہے خود منگا کر دی، اس کے بعد اس کو باقاعدہ طور پہ چلانی سکھائی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر جو بھی میں نے آپ کو دکھائی ہے کہ کس طرح سے وہ بچہ جو ہے وہ اپنی ماں کو ٹارگٹ کرتا ہے اور چھوڑتا نہیں ہے، وہ بار بار فائر پہ فائر کرتا ہے بڑی مہارت کے ساتھ، یعنی کہ اس کو باقاعدہ طور پہ ٹرین کیا گیا، سمجھایا گیا کہ اس نے کس طرح سے پسٹل کا استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد وہ جب اپنی ماں کو مار بھی دیتا ہے، اس کے بعد جب وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اور پولیس آ جاتی ہے، لوگ اس کو پکڑ لیتے ہیں، تو کس قدر انداز اس کا بے نیازی تھی اس کے اندر کہ جیسے اسے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی لیدر کی جیکٹ میں ڈالے ہوئے تھے اور چلتا ہوا آگے جا رہا تھا، اور اس کے پیچھے پولیس والے جب بھاگتے ہوئے آ رہے تھے اور کندھے پہ ہاتھ رکھا کہ بھائی رک جا ذرا، ہم نے تمہیں ساتھ لے کے جانا ہے۔ لیکن یہاں پر ہمارے سسٹم کے اندر بھی بڑی کوتاہیاں ہیں کہ غیرت کے نام کے اوپر ہونے والے قتل جو ہے ان کو اپنے ہی معاف کر دیتے ہیں، لیکن یہاں پر اس خاتون کے بھائی کی مدعیت میں مقدمہ درج ہے، ورنہ عام طور پہ تو بیوی کا قتل، شوہر کا قتل، بیوی جو ہے اس کو معاف کرنے کے جو دیت کا قانون ہے اس کے تحت اجازت ہوتی ہے۔ لیکن اب یہاں پر چونکہ بیٹے کو معاف کرنے والا اس کا ڈائریکٹ باپ ہو سکتا تھا، لیکن باپ خود اس مقدمے میں اب نامزد ہے۔ بچے کی جو قسمت ہے اور اس کی جو زندگی ہے، اس کا جو فیوچر ہے برباد کرنے والا یہ ظالم باپ جو ہے اس نے اپنے بیٹے سے یہ قتل اس لیے کروایا کہ یہ چونکہ بچہ ہے یہ قتل کرے گا۔ یہاں پہ سر چالاکی اور شاطر ان کا جو پلان تھا وہ یہ سمجھے کہ جس وقت بیٹا قتل کر دے گا اور یہ بات سامنے آئے گی کہ اس نے غیرت کے نام پہ قتل کیا ہے، تو پھر شوہر ہونے کے ناطے اور بیٹے کا باپ ہونے کے ناطے اپنی بیوی کا قتل اس کے شوہر نے معاف کر دینا تھا دیت کے قانون کے تحت، اور اس بچے کو اس نے آزاد کروا لینا تھا۔ لیکن اس کے اندر بھی کتنے رسک موجود ہوتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے سمجھدار انسان سمجھتا یہ ہے کہ شک کے دائرے میں پھر باپ بھی آتا ہے، کیونکہ ان کے درمیان علیحدگی چل رہی تھی۔ اس قدر تکلیف دہ یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ لوگ جو ہے کسی کی زندگی کو کتنا ایک عام سمجھتے ہیں، اور ہمارے نزدیک انسان کی زندگی کتنی اس کی قیمت نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک تو ایک قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور قتل کی معافی نہیں ہے۔ قتل گناہ کبیرہ ہے، گناہ عظیم ہے، لیکن ہمارے ہاں بہت آسانی سے کسی کو بھی قتل کر دینا، کسی کو مار دینا، کسی کی زندگی لے لینا، گویا صرف جینے کا حق ہمیں ہے۔ اور اس کام کے لیے اس ظالم شخص نے اپنے بیٹے کا کس طرح سے ذہن سازی کی اور اس کو استعمال کیا، اور اس کی جو فیوچر ہے وہ بھی برباد کیا، اور خود تو ظاہر سی بات ہے وہ بھگتے گئی۔ لیکن بڑا ہی دکھ ہوا دیکھ کر معصوم بچوں کو کس طرح سے اور کس طرف لگایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، ہمارے بچوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، لوگوں کے گھر آباد رہیں۔ مجھے مہرین سبتا ان کو اجازت دیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔